پختونخوا کے کسی بھی ضلع میں باجوڑ وزیرستان میں آگ لگے گی تو اسلام آباد اور کراچی بھی اس کی تپش محسوس کرے گا۔ ایک فون کال آپ کو آتا ہے اور آپ امریکہ کے سامنے لیٹ گئے اور ان کی جنگ کا حصہ بن گئے، فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے، تو یہ جنگ پھر اس کے بعد ہماری بنی۔ او بھائی، جب دہشت گردی شروع ہو گئی تو پھر امریکہ کے کہنے پہ، مطلب اگر میری جنگ ہے تو میں امریکہ کے کہنے پہ اس پہ کیوں شامل ہو جاؤں؟ میں ان کے کہنے پہ کیوں آپریشن کروں؟ 2004 میں جب پہلا آپریشن ہو رہا تھا، اور اس وقت مجھے یاد ہے عمران خان نے 9/11 کے بعد ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی، آپ سب بھی اس کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو آپ کی پالیسی بننی جا رہی ہے یہ آپ کو تباہ کر دے گی۔ وہ ڈاکومنٹری تھی اسلام، پاکستان اینڈ اسلام تھرو دی آئیز آف عمران خان۔ یہ آج بھی موجود ہے، تقریباً گھنٹے کی ایک ڈاکومنٹری ہے، جس میں آپ کو بتایا گیا کہ جب امریکہ کے آپ اتحادی بننے جا رہے ہیں تو کس طرح یہاں پہ دہشت گردی بھی بڑھے گی، یہاں پہ نفرتیں بھی پیدا ہوگی، یہاں پہ پاکستان کی سرزمین خلاف بھی استعمال ہوگی، جس سے ہمارا نقصان ہوگا۔ اس وقت بات نہیں سنی گئی۔ 2004 میں جب پہلا وزیرستان میں آپریشن ہو رہا تھا تو ان علاقوں کی کچھ روایات ہے، ان سے وہ بات ہو سکتی تھی۔ ان لوگوں نے آپ سے کوئی بات کی، میں مسعود ٹرائب کی بات کر رہا ہوں۔ ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سنا، فیصلہ ہو چکا تھا اور آپ نے آپریشن کیا۔ پھر سلسلہ کہاں پہ بڑھا؟ 2004 میں آپریشن کیا وزیرستان میں، پھر وزیرستان میں دوبارہ آپریشن کیا، باجوڑ میں آپریشن کیا، خیبر میں کیا، مومن میں کیا، کورم میں کیا، اورکزئی میں کیا، سوات میں کیا، باجوڑ میں کیا، آپ نے پھر بنیر میں کیا، در میں کیا، پورے خیبر پختونخوا تک آپ کے آپریشن کا سلسلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جب آپ نے آخری فیصلہ کیا پی ایس کے بعد تو آپ کو رد الفساد کرنا پڑا، جس کا مطلب پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے آپریشن کرنا تھا۔ ہوا کیا؟ 80,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا، 7,000 اس میں سیکیورٹی فورسز کی بھی جوان ہے، $120 بلین ہم نے اپنا اکنامک لاس کیا، ہمارا کاروبار تباہ، اور ڈرون حملے بھی شروع ہو گئے۔ اگر آپ اتحادی ہو تو کس طرح ایک گھر پہ، مطلب میں کسی کا اتحادی بنا، میری سرحد کی پامالی کر کے، نہ صرف زمینی بلکہ فضائی سرحدوں کی پامالی کر کے، میری مرضی کے بغیر وہ یہاں پہ ڈرون حملے بھی کرتے ہیں۔ 365 ڈرون حملے ہوئے، اس سے پہلے بلکہ 400 ٹوٹل ڈرون حملے ہوئے ان 10-15 سالوں میں۔ آپ کی زمینی سرحدوں کا اور فضائی سرحدوں کو پامال کیا گیا۔ اب یہاں پہ آتے کہ یہ ہوا کیوں؟ اصل میں ایک اگر ہم کام کریں آسان، اور میں اپنی جو ملاکنڈ ڈویژن میں اب جب یہ لہر آئی تو میں جب لوگوں کو اویئرنیس دے رہا تھا، ان سے بات کر رہا تھا، اور جس طرح اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال تک ہم بچ گئے، تو اس میں ایک چیز کریں آپ، میں آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ امریکن ایمبیسی سے تو 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے کی ملاقاتیں ہیں 2008 تک، آپ وہ پڑھیے، آپ ڈپلومیٹک کیبلز اٹھا کے دیکھ لیجئے، پاکستانیوں سے کس طرح جھوٹ بولا گیا، جھوٹ کی بنیاد پہ اس جنگ کا آغاز ہوا، اور اس میں ہوتا کیا ہے؟ میرے پاکستانیوں آپ کو 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ 2002 میں جب خیبر پختونخوا کی حکومت بن رہی ہے، MMO کی حکومت آئی، ذرا اس سے پہلے آپ امریکن سفارت خانوں میں ملاقاتیں دیکھیں کہ ہماری حکومتیں بھی کیسی بنائی جاتی ہیں، کہ اس وقت ضرورت کیا ہے۔ پھر 2008 کی جب وفاقی اور صوبائی حکومت بن رہی تھی تو ذرا سنیے گا، دونوں رہنما، ایک قومیت کے نام پہ سیاست کرنے والے اور ایک وفاق میں سیاست کرنے والے، جو صوبے اور وفاق دونوں میں حکومتوں میں پھر اتحادی بھی آ گئے، وہ 8 سے پہلے امریکن سفارت خانوں میں کتنی ملاقاتیں کرتے ہیں، کس طرح ڈالرز کی آفر ہوتی ہے، کس طرح کہاں پہ کتنے آپریشن کریں گے، اور پھر ان کے پاس جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو فلاں پارٹی ہے وہ ان کے نظریات ان سے ملتے ہیں، ہم آپ کے نظریات سے اتفاق کرتے ہیں، اس لیے ہم ہی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ پھر فوج کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں، پھر اپنے اداروں کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں، متحد ہوتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بس چیزیں تو ٹھیک ہو گئی، ہمیں CIA کا ایک وزٹ کرائے الیکشن سے پہلے، امریکہ میں CIA ہیڈ کوارٹر کا ایک وزٹ کرائے، ڈالرز کی بھی بات ہو گئی، یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ مزید آپریشن کریں گے، مطلب مزید لوگوں کو ماریں گے۔ جب حکومت آ گئی تو امریکہ کے پاس جا کے حسین حقانی، جو آج بڑا چہیتا بنا ہوا ہے، ان کی موجودگی میں زرداری CIA ڈائریکٹر جب کہتا ہے کہ ڈرون میں عام لوگ مر رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مرنے دو، تمہیں کیا پرواہ ہے، ہم سنبھال لیں گے، میڈیا کی فکر نہ کرو، مارو، مزید مارو ان کو۔ 2 مہینوں کا میں صرف نام لوں گا، میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا۔
ناراضگی بہت ہوتی ہے. صرف مہینے کا نام لوں گا سمجھ آ جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو جب ہٹانے کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے پہلے جون جولائی میں ایک این کیمرہ بریفنگ دی جاتی ہے, اور اس میں جو تھے وہ ذرا وہ پریزنٹیشن یاد کرائے کہ وہ پریزنٹیشن دیے کس کی طرف سے تھے, اور اس میں امریکہ کے ساتھ زیادہ تعلقات کیسے رکھنے ہیں, یا ہم نے کس بلاک میں جانا ہے, اور امریکہ کی یہاں کے جانے سے کے بعد کیا کیا چیزیں ہوگی. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ابھی عمران خان کی حکومت تھی کہ عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا. عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے, وہ تو اسے امریکہ کو اور ان سب کو ناراض کر دیتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ان دنوں میں جب یہ ہم تیاری کر رہے تھے تو ان دنوں میں اڈے دینے کی ایک خبر میں بین الاقوامی جریدے میں خبر آتی ہے کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہیں, حکومت نے نہیں, کسی اور نے کمٹمنٹ بھی دی ہے. اور پھر اس کے ایک ہفتے بعد یا 2 دن بعد عمران خان سے انٹرویو ہوتا ہے اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے. خان صاحب کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں جو منظرنامہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ کس طرح بین الاقوامی طاقتیں, امریکہ, ہینڈلرز, اعلی کار, سہولت کار, یہ سارے میسر آئے اور عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی. اب جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو خان صاحب نے پہلے مہینے میں بار بار آپ کو کہا, اور اس سے پہلے ایک اور چیز آپ سنیں, اکتوبر بھی بہت اہم ہے اس ریجیم چین آپریشن میں, کہ اس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے تھے اور کسی کے طاقتور شخص کے کچھ دورے بھی ہوئے تھے اور اس میں بھی کوئی کمٹمنٹس ہوئی تھی. تو پھر جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو خان صاحب نے پہلے مہینے میں کہا کہ یہاں پہ حالات اکنامک بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ امن و امان کی بھی. مئی میں پہلی دفعہ, اور میں موجودہ صورتحال کی طرف آ کے اب بات ختم کر لوں گا, مئی میں اس طرح ہوا کہ جب ہم نے دیکھا کہ کچھ ان کی سرگرمیاں ہو رہی ہے تو پہلی دفعہ میں نے اس کے اوپر بات کی تو سب نے مذاق اڑایا کہ یار اب تو ہر چیز ٹھیک ہے, یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں, ضرورت کیا ہے اس کو بات کرنے کی. تو پھر جون جولائی میں یہ ہوا کہ ہمیں کچھ سرگرمیاں نظر آئی اور ہم نے 4-5 سوال پوچھے. سوال اس لیے پوچھے کہ پاکستان میں کوئی بھی آپ بات کرو نہ ملک کی مفاد کی بھی, سیزن چلتا ہے کہ کب کس کے اوپر غداری کے فتوے لگنے ہیں, کس کے اوپر بغاوت کے فتوے لگنے ہیں, ایک سیزن چل رہا ہوتا ہے. تو ایک سیزن چل رہا تھا ہمارا, تو لہٰذا میں نے صرف سوال پوچھے. سوال پہلا یہ پوچھا کہ یہ بارڈر پہ تو باڑ لگا ہے, تو جب باڑ لگا ہے تو وہاں پہ سیکیورٹی کس کی ذمہ داری ہے, اور اگر باڑ ہے جس پہ ہم نے اربوں روپے لگائے ہیں تو یہ سرگرمیاں کہاں سے ہو رہی ہے, اور کیا جولائی میں آپ کے امپورٹڈ حکومت کا اور کسی اور کا کوئی وزٹ ہوا ہے افغانستان میں, اگر ہوا ہے تو کیا کمٹمنٹس ہوئے ہیں. معصومانہ 5-6 سوالات پوچھے. ان سوالات کا جواب دینے کی بجائے میرے اوپر FIRs بھی ہوئے, غداری کے فتوے بھی لگے. سوال ایک سے پوچھتا ہوں, دوسرے کے حلیے میں بندے بھی سامنے آ گئے, دوسرے سے سوال پوچھنے لگا تو یہ سامنے آ گئے, یہاں تک کہا گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں. انٹیریئر منسٹر نے ٹی وی پہ آ کے, اور میں کیوں جھوٹ سے شروع کیا تھا, ان کے جھوٹ سے, اور ان کے جھوٹ پہ اب میں ختم کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جنگ جب جھوٹ پہ ہو, جب آپ کے تمام معاملات جھوٹ پہ ہو, جب غلامی پہ ہو, جب آپ کسی اور کے الاکار بنتے ہو, جب ڈالروں کے لیے آپ کام کرتے ہو, تو پھر آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور میں سولوشن بھی آپ کو دیتا ہوں. ہوا کیا, پھر میں نے 2 سوال اور پوچھے کہ کیا آپ نے امریکہ ریجیم چین آپریشن میں کوئی یہ وعدہ بھی ہوا ہے کہ آپ کا ایئر سپیس ایک دفعہ پھر استعمال ہوگا, کیونکہ عمران خان نے تو ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا. 400 ڈرون حملے آپ کے ٹائم پہ ہوئی تھی, عمران خان نے تو اجازت نہیں دی تھی, لہٰذا ایئر سپیس استعمال کرنے کی کوئی کمٹمنٹ ہوئی ہے یا استعمال ہو چکا. دوسرا کہ کیا امریکہ کو اڈے دینے کی آپ کا کوئی معاہدہ ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے. وجہ کہ امریکہ کبھی بھی یہاں سے نکلتا نہیں. یہاں پہ گلگت بلتستان میں نے اس وقت کہا تھا کہ سی پیک کا دروازہ ہے, چائنا کو روکنا ہے, پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا رشیا, پھر آپ کی طاقت ہے, پھر یہاں پہ اپنا اثر رسوخ قائم رکھنا. تو یہ تمام چیزیں شروع ہو گئی. پھر جب یہ سوال پوچھے تو ایئر سپیس کا اور ڈرون حملوں کا بھی سوال پوچھا, اڈوں کا بھی سوال پوچھا, اس کا جواب نہیں دیا گیا, بلکہ انٹیریئر منسٹر ٹی وی پہ آتا ہے اور ISPR کی طرف سے ایک پریس ریلیز جاری ہوتا ہے. ISPR پریس ریلیز میں کہتا ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے اور حالات بالکل ٹھیک ہے. انٹیریئر منسٹر کراچی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جھوٹ ہے, پروپیگنڈا ہے, امن و امان کے حالات ٹھیک ہے. لیکن جب ہم نے سرگرمیاں دیکھی
تو میں واضح طور پہ اس وقت بھی پیغام دے چکا تھا اور آج بھی دے رہا ہوں، نہ ہم نے ان کی ٹریپ میں آنا ہے نہ ان کی ٹریپ میں آنا ہے، نہ ہم نے ان کے لیے استعمال ہونا ہے نہ ان کے لیے استعمال ہونا ہے، لیکن جو سوات ملاکنڈ ڈویژن خیبر پختونخوا ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، جو ہم نے امن حاصل کیا ہے، ہم اپنی نظروں کے سامنے کس طرح اس کو تباہ ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ تو ہم تو آواز اٹھائیں گے۔ حکومت نے ساتھ نہیں دیا، فورن منسٹر، ڈیفنس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، آئی ایس پی آر سب نے کہا کہ پروپیگنڈا ہے، کسی نے ساتھ نہیں دیا۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں کے پاس گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے۔